فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. مرد کی نیکی عورت کی نیکی میں تو سنبھالے رکھتا ہوں، میں تو ان کو دنیائی میں بھی نیکیوں کا مزہ چکھاتا ہوں، ان کو حلاوت دیتا ہوں، ایمان کی مٹھاس منہ میں آتی ہے، اللہ اللہ کرنے کی لذت آ جاتی ہے، عجب قسم کا انداز بن جاتا ہے، تلاوت کرتے کرتے جنت کے میووں کا مزہ دنیا میں آتا ہے. السلام علیکم، آپ کا ویلکم ہے ہمارے چینل جی ٹی ملتانی بیان پر. آج قاریان ملتانی بیان کا ٹاپک ہے ایک کافر کی نوجوان لڑکی کا قصہ. فرمایا واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین. نماز ادا کرنے والوں، زکوٰۃ ادا کرنے والوں، رکوع کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ. اتامرون الناس بالبر، لوگوں کو نیکیوں کا حکم کرتے ہو، لوگوں کو نیکیاں بتاتے ہو، لوگوں کو اچھے اعمال کی طرف بلاتے ہو. وتنسون انفسکم، حالانکہ اپنے آپ کو بھلا بیٹھے ہو. وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم میرے قرآن کی تلاوت کرتے ہو. تمہیں شرم آنی چاہیے. مسلمان ہو کر اور جن لوگوں نے رمضان المبارک کا اکرام نہیں کیا، احترام نہیں کیا، رمضان میں زنا جیسا برا فعل کرتے رہے، رمضان میں بھی جوا کھیلتے رہے، رمضان المبارک میں بھی شراب پیتے رہے، رمضان المبارک میں بھی فلم دیکھتے رہے. کئی لوگ آتے ہیں اور جی گزران بڑی تنگ ہے، حالانکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے تقریباً جتنا بھی یہ غریب طبقہ کہلاتا ہے نا، ریڑیوں والا، ٹانگے والے، رکشوں والے، کھونچوں والے، پکوڑوں والے، گنڈیریاں بیچنے والے، یہ چلتا پھرتا سودا کرنے والے، سب سے زیادہ بے نماز اور بے روزدار یہ رہتے ہیں. حالانکہ اللہ نے روٹی کا وعدہ کیا، فلم کا وعدہ تو خدا کا نہیں ہے نا، میں تجھے ہر روز فلم بھی دکھایا کروں گا. اللہ پاک نے وعدہ روٹی کا کیا، چرس کا نہیں کیا، فیم کا نہیں کیا، بھنگ کا نہیں کیا. سگریٹ کا وعدہ خدا نے نہیں کیا میں تجھے سگریٹ بھی پلایا کروں گا. پھر منہ بنا کر کے بیٹھ جاتے ہو جی خرچے پورے نہیں ہو رہے. اور کیسے خرچہ پورا ہو؟ اللہ پاک روزی دیتا ہے، تو ہوا میں اڑاتا ہے، بدماشیوں میں اڑاتا ہے، لوفری میں پیسے کو اڑاتا ہے. آج مسلمان کا ذہن تو دیکھو کہ وہ نماز کی قدر نہیں، رمضان کی قدر نہیں، قرآن کی قدر نہیں، اور پھر مرتے ہوئے کہتے ہیں یا اللہ ہم مسلمان اور ہم مر رہے ہیں. تو مریں گے کیسے نہیں؟ کون ساتھ دے گا جب تم کسی کے بنوئی گی نہیں؟ تمہارے ساتھ کون لگے گا بھئی؟ کسی کا کنٹیکٹ امریکہ سے ہے، کسی کا تعلق امریکہ سے، کسی کا تعلق روس سے، کسی کا چائنا سے، کسی کا فرانس سے، مسلمان کا خدا سے. جب مسلمان کا تعلق خدا سے ہٹ گیا، اب چاہے یہ اسرائیلی مارے، یہودی مارے، امریکی مارے، روسی مارے، کوئی بھی مارے، وہ تو مارے گا. آج ہم نے مزاج بدل دیا، طبیعتیں بدل گئی، ماحول اور معاشرے کا بیڑا غرق کر دیا. چھوکروں کی ذہنیت خراب ہو گئی، نوجوان تباہ ہو گیا. تم نے بچوں کو مسجد کی طرف لگایا نہیں، کالج اور سکول کے معاشرے نے، ٹیلی ویژن اور گندے ماحول نے بیڑا غرق کر دیا گھروں کا. شرم آنی چاہیے. ماں باپ ڈوب کے مر جائیں، وہ ماں باپ جن کی اولاد رات دن بکواس کرتے فلم دیکھتی پھرتی ہے. تم کیوں نہیں منع کرتے؟ پہلے چشم پوشی سے کام لیتے ہیں، کوئی گل نہیں جی، منڈا ٹھنڈا ہے. جدو منڈا پہ سوٹا سر تے ماردا پھر روندے، پھر بھی آکھیا کرو نا کوئی گل نہیں، ایک سوٹا ماں دے سر وچ مار گیا، منڈا ٹھنڈا ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو مسجد کی طرف نہیں لگاتے. چلو نماز جنازہ بچے سیکھ جائیں گے، چلو قرآن کریم پڑھ جائیں گے، چلو پانچوں کلمے یاد کر جائیں گے، چلو نماز صحیح سیکھ جائیں گے. بچوں کو دین کی طرف لگانے کا ماحول نہیں رہا. بنیاد غلط ہوگی تو عمارت ساری غلط جائے گی. اس لیے خدا کہتا ہے کہ تم کافروں کو تو کہتے ہو ہم مسلمان ہیں، یہودیوں کے مقابلے میں کہتے ہو ہم مسلمان ہیں، عیسائیوں کے مقابلے میں کہتے ہو ہم مسلمان ہیں، ہندوؤں اور سکھوں کے مقابلے میں کہتے ہو ہم مسلمان ہیں. اور جب تمہیں دیکھا جائے تو تم یہودیوں سے بھی آگے، عیسائیوں سے بھی آگے، ہندو سکھوں سے بھی آگے.
میری بات نہیں مانتے اقبال کی تو مانو. ڈاکٹر اقبال کہتا ہے یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان ہو تم, یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان ہو تم, مالک مصر ہو حاکم ایران ہو تم, اور پھر اتنا تو بتاؤ کیا مسلمان بھی ہو تم. یہ تو پہلے بتاؤ کہ تم مسلمان بھی ہو کہ نہیں. مسلمان یوں ہوا کرتے, آنکھ مسلمان والی نہیں, زبان مسلمان والی نہیں, ہاتھ مسلمان والا نہیں, دل مسلمان والا نہیں, نیت مسلمان والی نہیں. یہ مسلمان نہیں ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین, اللہ تعالیٰ کی کروڑ رحمت نازل ہو حضرات صحابہ اکرام کی قبروں پہ. دربار رسالت ہے, سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ, کتنے خوش نصیب تھے وہ لوگ جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے. کانوں میں آواز آتی تھی مصطفیٰ کریم کی, دیدار ہوتا تھا امام الانبیاء کا. کتنے خوش نصیب تھے یہ لوگ. جنگ سے واپس آئے صحابہ کرام, ایک لڑکی کو پکڑ کے لائے جو لڑنے آئی تھی, کفار کے ساتھ مل کر مسلمانوں کا مقابلہ کرنے آئی. میدان جہاد میں سے صحابہ کرام پکڑ کے لائے. قیدی ہے, کافرہ عورت ہے, غیر مسلم ہے. شہنشاہ کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں لا کے بٹھا دیا. ننگے سر ہے, ننگے منہ ہے, ننگے ہاتھ پیر ہیں. اللہ اکبر. کبھی آپ نے سوچا نہیں کہ تو کتنے بڑے نبی کا امتی ہے, کتنے بڑے سردار کا غلام ہے. رحمت والی چادر اتار کر فرمائی او بلال یہ میری چادر لے لے, اس لڑکی کے سر پہ ڈال دے, پردہ کرا دے. عرض کیا گیا کسی کافر کی لڑکی ہے, یہودی کی لڑکی ہے, عیسائی کی لڑکی ہے, غیر مسلم کی لڑکی ہے, میدان جہاد سے گرفتار کر کے لائی گئی, قیدی لڑکی ہے, لڑنے آئی تھی, مارنے آئی تھی, اسلام کی دشمن ہے, دین کی دشمن ہے, قرآن کی دشمن ہے, مذہب کی دشمن ہے, خدا اور اس کے رسول کی دشمن ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او لوگو ٹھیک ہے, لڑکی کافر کی ہے, کفر کی حالت میں پلی ہے, کفر پھیلانے آئی ہے, کفر کو بچانے آئی ہے, اسلام کا مقابلہ کرنے آئی ہے, اسلام کو مٹانے کے لیے آئی ہے. پر اے میرے دیوانوں یہ تو بتاؤ اپنے باپ کافر کے دربار میں بھی ننگے سر بیٹھے اور میں کالی کملی والے کے دربار میں بھی ننگی بیٹھے. پھر اس دربار میں اور میرے دربار میں کیا فرق ہوگا؟ وہ کافر کا دربار ہے, یہ شہنشاہ کائنات کا دربار ہے, رحمت للعالمین کا دربار ہے, ساقی کوثر کا دربار ہے, شافی محشر کا دربار ہے, اللہ کے محبوب کا دربار ہے, آمنہ کے در یتیم کا دربار ہے, فاطمہ الزہرا کے ابا کا دربار ہے. اور بلال جلدی کر میرے دربار میں کافر کی بیٹی آئے, میں اس کا بھی پردہ کروں گا. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے ذرا ایک اور لطیف سی بات ہے, تھوڑی سی باریک سی, اگر آپ سوچیں, لڑکی ہے تو کافرہ, لڑکی ہے تو بے دین, ہے تو اسلام کے دشمن. میں تو کئی مرتبہ سوچا کرتا ہوں کہ واہ لڑکی تیرا مقدر, ہے تو کافر کی بیٹی, خود بھی کافرہ ہے, مگر مقدر تو دیکھو امام الانبیاء کی چادر سر پہ ڈالے بیٹھی ہے. کہاں سوچیں یہ چیزیں, ہمارے دماغ یہاں تک کہاں رسائی کریں. میرا تو دل چاہتا اگر میں ہوتا اس کافر بیٹی کے ہی پاؤں دھو کر پی لیتا. تو ایڈی مقدروں والی, تو اینی خوش نصیب, ابھی ابھی قیدی بن کر آئی, ابھی ابھی ہاتھوں میں ہتکڑی تھی, اور ابھی ابھی سر پہ رحمت دو عالم کی رحمت والی چادر ہے. اور پھر آپ نے پوچھا اب تو کیا چاہتی ہے, کیا چاہتی ہے؟ اللہ اکبر. کہنے لگی میرے گھر پہنچا دو, میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں,
دو نوجوان صحابہ کو بلایا، فرمایا کہ انسانی رشتے کا تقاضا ہے، لڑکی نے ہم سے پناہ مانگی اور اپنے گھر جانا چاہتی ہے، ہم نے اس کو معاف کر دیا، جاؤ گھر چھوڑاؤ۔ اب گھر پہنچانے کا مطلب یہ تو تھا نہیں کہ حسین گائی پہنچا دو، دولت گیٹ پہنچا دو، خدا جانے کتنی دور گھر ہوگا، لڑنے جو آئی تھی۔ یوں لکھا ہے علماء اکرام نے، ذرا توجہ کریں، اور سچی بات تو یہ ہے اپنے دامن میں بھی ہاتھ مار کے دیکھو کہ ہم کیسے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو جوان دیوانے ساتھ ساتھ اس کے چلتے ہیں، ایک ادھر چل رہا ہے ایک ادھر چل رہا ہے، جنگل کا راستہ ہے، رات بھی راستے میں آئی ہے۔ نوجوان لڑکی کا بیان ہے، اپنے بھائی کو جا کے کہتی ہے یہ دونوں جوان میری ساتھ راستہ چلتے آئے، میری ساتھ سفر طے کرتے آئے، پر اے میرے بھائی جان، رب کائنات کی قسم مجھے تو یوں معلوم ہوتا تھا دونوں اندھے چل رہے، مجال ہے میری طرف نظر اٹھائی ہو۔ یہاں تو رکشے والے کا داؤ لگ جائے وہ بات نہیں آتا، ٹانگے والے کا داؤ لگ جائے وہ بات نہیں آتا، اور پیر صاحب تو اپنے یہاں سے خشک جانے کیسے دیں گے؟ کیوں جانے دیں؟ کیا مطلب؟ یہ شرافت ہے، یہ دین ہے، یہ اسلام ہے۔ مسلمان کی بیٹی کی عزت پہ ڈاکے ڈالنا، خدا کی قسم اگر اسلام کی حکومت ہو اور جس نبی کا تو نام لے کر جنت میں جانا چاہتا ہے، اگر نبی کا قانون زندہ ہو، قرآن کا قانون عدالت میں ہو، آنکھیں نکال دی جائیں۔ بے غیرت قوم، بے حیا اور بے شرم قوم، شرم نہیں آتی کہ زندگی کس طرح بسر ہوتی ہے۔ یہ کافروں کی بیٹیاں ہیں، یہ کسی یہودی کی بیٹیاں ہیں، چکلے چل رہے ہیں، بدماشی کے اڈے چل رہے ہیں، سب کو پتا ہے، افسروں کو پتا ہے، چھوٹے بڑوں لیڈروں کو پتا ہے۔ کون روکے؟ کس لیے روکے؟ پھر یاد رکھو بات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرمایا جس ملک میں جس شہر میں زنا ہوگا، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ جس دن برباد ہوگا آواز بھی نہیں آئے گی۔ مسلمانوں کے یہاں سے ہو کر دربار نبوت سے چل کر رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چادر اوڑھ کر لڑکی اپنے گھر پہنچی۔ بھائی نے پوچھا بتا مسلمانوں نے تیری ساتھ کیا برتاؤ کیا؟ مسلمان تجھے پکڑ کے لے گئے تھے، اتنی خوبصورت ہے تو، ایسی حسینہ ہے، شباب تیرا، حسن تیرا، جمال تیرا، شکل و صورت نرالی، نقش نرالے، آنکھیں تیری نرالی، چہرہ تیرا نرالا، لب تیرے نرالے، قد و قامت تیری نرالی، حسن تیرا شان والا، جوانی شباب ہے، بتا مسلمانوں نے تیری ساتھ کیا گزری؟ رونے لگی اور کہنے لگی تو میرا ماں جایا بھائی ہے، پر میں کیا بتاؤں، زمین و آسمان کے مالک کی قسم، سمندروں کے پیدا کرنے والے کی قسم، درختوں کے پتے پیدا کرنے والے کی قسم، ان پہاڑوں اور زمین کے ذرات کو پیدا کرنے والے کی قسم، جو میری عزت کی حفاظت محمد کے غلاموں نے کی ہے، وہ تو ماں جایا بھائی بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ اللہ اکبر، اللہ، بے شک بے شک۔ صداقت صداقت ہوتی ہے، حقیقت حقیقت ہوتی ہے، چھپتی تو نہیں۔ کاغذ کے پھولوں سے خوشبو کیسے آئے گی؟ پلاسٹک کے پھول گلاب کے بنا کر سرانے میں لگانے تو آسان ہے، مگر گلاب کی خوشبو نہیں تم لا سکتے۔ ارے وہ بھائی بھی تھا تو کافر، پھر بھی مقدروں والا نکلا۔ انہوں نے تو کفر چھوڑ دیا، اور ہم سے ریت نہیں چھوٹتی، رسمیں نہیں چھوٹتی، ہم سے شرک نہیں چھوٹتا، ہم سے بدعات نہیں چھوٹتی۔ بھائی کہتا ہے بہن کو، توجہ کرو، کبھی دنیا میں انصاف کی بات کرنے والے لوگ بھی زندہ تھے۔ کفر اسلام ایک اور چیز ہے، انصاف کی بات تو کہا کرتے تھے۔ بھائی کہنے لگا بہن سے کہ میری بہن، چادر تیرے سر پہ نبی کی، کالی کملی والے کی چادر تیرے سر پہ ہے،
یہ اس کے دیوانے تجھے ساتھ لے کے آئے ہیں اور انہوں نے تیری عزت اور آبرو کی حفاظت کی ہے، تو یہ بتا کلمے سے خالی آئی؟ ایسے دربار سے خالی آ گئی؟ خزانہ لوٹ رہا وہاں تو خالی تو نہیں آ گئی؟ بہن کہنے لگی کہ ہاں خالی آئی ہوں، مطلب یہ کہ میں نے کلمہ نہیں پڑھا، ایمان قبول نہیں کیا، دین قبول نہیں کیا، اسلام اور اس کا مذہب میں نے قبول نہیں کیا۔ بھائی کہنے لگا تف ہے تجھ پر، تجھے ایسے دربار سے خالی اٹھتے شرم نہ آئی؟ اور دربار رسالت اور خالی آ گئی؟ کیا بات کہی ہے عورت نے، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ کہنے لگی 2 وجہ سے میں نے کلمہ نہیں پڑھا، دل میرا چاہ رہا تھا، اندر میرا کہتا تھا کہ جب میرے سر پہ یہ چادر آئی میرا تو دل چاہتا تھا کہ لپٹ جاؤں قدموں سے آقا کے۔ بھائی میرا دل چاہتا تھا میں کھڑی ہو جاؤں دربار میں اور یوں کہوں میرا دل ہو تیرا گھر ہو، میرا دل ہو تیرا گھر ہو، تیرا در ہو میرا سر ہو۔ تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی۔ میں نے کلمہ 2 وجہ سے نہیں پڑھا۔ پہلی وجہ تو یہ کہ جب تو سنتا، تجھ تک یہ بات پہنچتی کہ میری بہن نے کلمہ پڑھ لیا، تو شاید تیرے دماغ میں یہ بات نہ آ جائے کہ میری بہن سے مسلمانوں نے زبردستی کلمہ پڑھوایا ہوگا، اس لیے میں نے نہیں پڑھا۔ تیرے دماغ میں یہ بات نہ آئے کہ مسلمانوں نے مجبور کر کے، قیدی بنا کر کے جو لے گئے تھے، مجبور کر کے کلمہ پڑھایا اور میری بہن نے ڈر کے مارے کلمہ پڑھا۔ کلمہ پڑھنے کا پختہ پروگرام ہے، مزہ تو اب آئے گا نا، یہاں سے آزاد ہو کر جاؤں گی۔ اور دوسری بات اس نے اور پتے کی کہی، کہنے لگی بھائی میں نے کلمہ اس لیے بھی نہیں پڑھا کہ بہن جنت میں جائے بھائی دوزخ میں جائے، اصل میں تجھے لینے آئی ہوں، دونوں چل کر اس دربار کی غلامی کریں گے۔ میں نے یہ خوف کھایا کہ میرا بھائی غصے میں آ کر کفر پر اور مضبوط نہ ہو جائے، اس لیے مجھے آنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اور کہنے لگی او میرے بھائی وہ دربار کوئی واپس آنے کا تھوڑا ہی ہے، وہاں تو جو گیا قربان ہو گیا، جو گیا قربان ہو گیا۔ چلو چلتے ہیں دونوں بہن بھائی آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کر مسلمان بن جاتے ہیں۔ وہ نبی کی ایک بات دیکھ کر کلمہ پڑھ کر مسلمان بن گئے۔ ہمارے سامنے لاکھوں حدیثیں، ہزاروں قرآن کی آیتیں ہیں، پر ہم آج تک مسلمان نہ بنے۔ جب مرضی آئی نماز پڑھ لی، جب مرضی آئی زکوٰۃ دے دی، جب مرضی آئی قرآن پڑھ لیا، جب مرضی آئی دین ایمان کر لیا، مرضی آئی چوری کر لی، مرضی آئی ٹھگی مار لی۔ اس کا نام دین نہیں ہے، اس کا نام ٹھگی اور فریب ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے للکار کے کہا تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب۔ دوسروں کو اسلام کا نام لیتے ہو، دوسروں کے سامنے مسلمان بنتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو اللہ کی۔ افلا تعقلون، سوچتے کیوں نہیں ہو کہ تم کدھر چلے ہو؟ کیا پروگرام بنائے بیٹھے ہو؟ زندگی کا لاہ عمل یہ تو نہیں ہونا چاہیے جو تم نے بنایا ہوا ہے۔ اور آگے فرمایا تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون واستعینوا بالصبر والصلاة۔ اگر تکلیف آئے، پریشانی آئے، کوئی مصیبت آئے تو صبر اور نماز کے ساتھ قائم رہو۔ یعنی صبر نماز کے بغیر حاصل نہیں ہوگا، اور نماز قبول ہوگی تو صبر خود بخود آ جائے گا۔ چنانچہ اللہ والوں کی زندگی کا مطالعہ کرو، کتابیں اور حالات پڑھ کر کے دیکھو کہ انہوں نے ساری عمر میں ایک ایک نماز بھی ضائع نہیں ہونے دی، تمام عمر میں ایک ایک نماز ضائع نہیں ہونے دی۔ اور ہم لوگوں کی جوانی یوں ہی بیت جاتی ہے، جوانی یوں ہی گزر جاتی ہے۔ اسی کو کہتا ہے کہ کچھ نہ پرواہ کی میرے دین کی، آج میں تمہاری پرواہ کیسے کروں؟
وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ اللہ پاک خود فرماتے ہیں کہ نماز بھاری نہیں، نماز مشکل نہیں، نماز پڑھنا کوئی تکلیف نہیں، مگر ان لوگوں کے لیے، ان لوگوں پہ کوئی مشکل نہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کے خوف کو دل میں بسانے والے ہیں، جن کا یقین ہے کہ موت آئے گی اور اللہ کے یہاں جا کر کے میں نے منہ دکھانا ہے، ایک دن قبر میں جانا ہے، حشر نشر نے بھی آنا ہے، قیامت نے بھی آنا ہے، جس کا ان تمام چیزوں پہ یقین ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الا علی الخاشعین، ڈرنے والے کے لیے تو کوئی چیز نہیں، اور جو نہیں ڈرتا اس کے لیے تو پہاڑ ہے نماز پڑھنا۔ صحابہ کرام نے تو ایسی ایسی نمازیں پڑھی۔ صحابی ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اپنے باغ میں نماز پڑھ رہا ہے، گنجان باغ ہے کھجوروں کا، کھجوروں کا باغ پکا کھڑا ہے، صحابی نماز پڑھ رہا ہے، ایک پرندہ کبھی ادھر سے آتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے، گنجان باغ ہے، وہ نکلنا چاہتا ہے، پرندے کو راستہ نہیں ملتا، تو دوران نماز صحابی کی نظر پرندے پہ لگ گئی، دوران نماز صحابی کی نظر، وہ پھڑک پھڑک جو کرتا تھا نا کبھی ادھر کبھی ادھر، صحابی کی نظر پرندے پہ لگ گئی، نماز میں بھول گیا۔ بس اتنی سی بات ہوئی، آیا دربار رسالت میں اور کہنے لگا یا رسول اللہ وہ سارا باغ لے کر اسلام میں وقف کر لو، جس باغ کی وجہ سے میری نماز خراب ہو جائے میں وہ باغ ہی نہیں رکھتا۔ ہمارے یہاں بھی کوئی عظمت ہے نماز کی؟ کون پرواہ کرے؟ ان لوگوں کے یہاں تمام کا تمام نظام دین کا اپنا بنایا ہوا نہیں، جو دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے نظام ملا نماز کا، انہوں نے صحیح معنوں میں وہ قائم کیا ہے۔ کیسے مشکل میں ہوئے، کہیں بھی ہوئے، جس حالت میں بھی ہوئے، نماز پڑھنی ہے، ادا کرنی ہے۔ چنانچہ ان کی نمازوں میں اتنی برکت تھی، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت ہے، صحابہ اکرام ابھی زندہ ہیں، افریقہ کے گھنونے جنگل میں بہت بڑے صحرا میں چھاونی بنانے کا پروگرام بنایا، بڑے جنگل ہیں، بڑے درخت ہیں، بڑی بھیڑ بھاڑ ہے، بڑے جانور ہیں، شیر ہیں، چیتے ہیں، گھگیاڑ ہیں، بڑے بڑے موذی جانور ہیں۔ تو اس علاقے کے لوگوں نے بتایا کہ تم مار کھاؤ گے، یہاں تو بڑے بڑے جانور تمہیں کھا جائیں گے، تم یہ کیا سوچ کر آئے ہو؟ تمہیں یہ نہیں چھوڑیں گے، جانور کھا جائیں گے، تمہیں یہاں چھوڑی بناؤ گے؟ صحابہ کہنے لگے نہیں ہمارے پاس ہتھیار ہے۔ کمانڈر کہنے لگا، ایک صحابی تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا دیدار کرنے والا، بڑا دیوانہ پروانہ، کمانڈر نے اسے حکم دیا تو 2 وضو کر، 2 رکعت نماز ادا کر، اور 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد درخت پہ چڑھ جا، اور درخت پہ چڑھ کر یہ آواز لگا، او جنگل کے ہاتھیوں، او جنگل کے بھگیاڑوں، او جنگل کے شیروں، او جنگل کے موذی جانوروں، او ناگ وٹھوؤں، او سانپ بیچھوؤں، او فلاں جانوروں، او فلاں جانوروں، ہم غلام ہیں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے، اور میں تمہیں حکم دیتا ہوں 24 گھنٹے کی اجازت ہے، 24 گھنٹے کے اندر اندر تمام جنگل خالی مانگتا ہوں۔ ماشاء اللہ نافذ کر دیا حضور کے غلام نے، ہاتھیوں پہ، جانوروں پہ، چیتوں پہ، بھگیاڑوں پہ، شیروں پہ، اور اعلان کا رخ دیکھیں آپ، کہا کہ 24 گھنٹے کے بعد جو ملے گا اسے قتل کر دیا جائے گا۔ اب اگر ہم میں سے وہاں کوئی ہوتا، کہتے ہو بڑے پاگل ہیں بھائی، کس سے باتیں کر رہے ہیں؟ ہاتھیوں سے باتیں ہو رہی ہیں، چیتے اور شیروں سے باتیں ہو رہی ہیں، بھگیاڑوں سے گپیں ہو رہی ہیں، لے جاؤ پاگل خانے میں۔ مگر یہ بات نہیں، صحابہ جانتے تھے شیر بھی اس کی مخلوق ہے، چیتا بھی اس کی مخلوق ہے، بگیاڑ بھی اس کی مخلوق ہے، ہاتھی بھی اس کی مخلوق ہے، اور ہم اس کے دیوانے ہیں، ہم اس کے بندے ہیں۔ جب اس کا ہی حکم نافذ کرنے کے لیے ہم نکلے ہیں، اب ہمارے سامنے کوئی چیز ٹھہر نہیں سکتی۔ تاریخ شاہد ہے، گیبن مورخ انگریز لکھتا ہے، امریکہ کا بہت بڑا پروفیسر تور آندرے انگریز مورخ لکھتا ہے کہ صحابی کی یہ بات سن کر جنگل میں کھلبلی بچ گئی،
جانوروں میں شور مچ گیا، چیتے بگیاڑ اور طوفان مچ گیا، شور مچاتے ہوئے تمام کے تمام نے جنگل خالی کر دیا۔ مسلمان، جب تیرے اندر ایمان تھا، جب تیرا قرآن پہ ایمان تھا، جب تیرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان تھا، جب تیرا حضور کی رسالت پہ ایمان تھا، جب اللہ کی توحید پہ تیرا ایمان تھا، اور تیرا مقابلہ شیر نہیں کر سکتا تھا، تیرا مقابلہ چیتا نہیں کر سکتا تھا۔ آج ایمان پلے ہے نہیں، آج تو ڈر کے مارے مر رہا ہے اور مرے گا۔ ایک صحابی جنگل میں راستہ بھول گیا اور بھول کر اور زیادہ صحرا میں جنگل میں نکل گیا۔ دیکھتا کیا، صحابی سامنے سے شیر آیا۔ صحابی نے تو شیر کو دیکھ لیا اور شیر نے صحابی کو دیکھ لیا۔ اب شیر حملہ کرنے کا ارادہ کر رہا ہے، سامنے ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ صحابی نے للکار کر آواز دی، او جنگل کے شیر، او جنگل کے شیر، کیا تو ان آنکھوں کو چیرنے کا ارادہ کرتا ہے جو آنکھیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کا دیدار کر چکی ہے؟ ان آنکھوں کو پھاڑے گا، اس چہرے کو پھاڑے گا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دفعہ نہیں بار بار دیدار کیا ہے۔ تاریخ شاہد ہے، شیر جھکا، صحابی کے قریب آیا اور یوں لکھا ہے کہ آگے بڑھ کر صحابی کے پاؤں چاٹنے لگا، پیر چاٹنے لگا اور زبان حال سے یوں کہنے لگا، اگر تو ان کا غلام ہے تو میں ان کے غلاموں کا غلام ہوں۔ یہ جو تمہیں کہتے پھرتے ہیں نا، غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلام ہے رسول کے غلام ہے، شکل پہ دیکھنا 12 بجے ہوئے ملیں گے۔ بالکل جھوٹ، شکل نہیں غلاموں والی، اخلاق نہیں غلاموں والا، اعمال نہیں غلاموں والے، عقائد نہیں غلاموں والے، سیرت نہیں غلاموں والی، لباس نہیں غلاموں، اور غلام کائے کا؟ بازاروں میں پھرتے ہیں نا، جلوس نکالتے ہیں، غلام ہے رسول کے غلام ہے۔ اس گلی سے نکلے، آؤ یار بڑی اچھی فلم لگی، وہاں چلتے ہیں۔ اب غلام فلم میں جا رہے ہیں، اب غلام بدماشی کرنے چلے ہیں۔ تو صحابی نے جب آواز دی، شیر نے جھک کر صحابی کے پاؤں چاٹے، اور یوں لکھا مورخین نے کہ بظاہر یوں کہنے لگا کہ تو راستہ بھول گیا، دم ہلاتا ہوا چلا اور صحابی کو راستے میں چھوڑ کے گیا۔ اور مورخین نے یہاں تک لکھا ہے کہ جب صحابی سے شیر واپس ہونے لگا تو بھڑبڑا رہا تھا، گویا صحابی کو اپنی طرف متوجہ کرتا تھا، اور اس کے بعد خوشامدانہ عاجزانہ پہلو سے یہ کہتا تھا کہ او جانے والے، جس کا تو دیدار کرے گا اس کو میرا بھی سلام کہنا، ان کی خدمت میں میرا بھی سلام عرض کرنا۔ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے۔ مدینہ منورہ سے شام کے راستے میں شیر آ کر کے بیٹھ گیا، لوگوں کا راستہ بند ہو گیا۔ کوئی آدمی مدینے پاک میں واپس اللہ ہر مسلمان کو مدینے پاک کی زیارت نصیب فرمائے۔ ہاں مدینہ بڑی شے ہے، ہاں مدینہ نہ دیکھا تو کچھ بھی نہ دیکھا، ہاں الہی دکھلا دے مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ وہ شہر نرالا، وہ گلیاں نرالی، وہ شاہراہیں نرالی، وہ گنبد خضرا نرالا، خدا کی قسم وہاں جو آسمان سے نور برستا ہے وہ بھی نرالا ہی ہے۔ کسی نے آ کر مدینے میں کہا کہ راستے میں شیر بیٹھا ہے، لوگوں کا راستہ روک رکھا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، صوفی صحابی، کوئی ایڈا بہادرانہ کام کرنے والا بھی نہیں، لاٹھی نہیں مانگتا، تلوار نہیں اٹھاتا، نیزہ نہیں اٹھاتا، تیر نہیں لیتا، گولی کا سامان نہیں، تیر و تلوار کا سامان نہیں، کوئی چیز نہیں، بے دھڑک بے جھجک جا کر شیر کا کان پکڑ کے مروڑ کے صحابی کہتا ہے، تجھے کس نے اجازت دی حضور کے غلاموں کا راستہ روکنے کی؟ تجھے شرم نہیں آتی؟ تو سرکار مدینہ کے غلاموں کا راستہ روکے بیٹھا ہے۔ تاریخ شاہد ہے، دم ہلاتا ہوا جنگل کو بھاگ گیا۔ اور آج اولاد ہمارے کہنے کی نہیں، شیروں کو تو کیا منائیں گے، اولاد نہیں مانتی، بیوی نہیں مانتی، کچھ اپنا بھی قصور مان لو نا، کچھ گڑبڑ ہے نا اندر۔
اختر شیرانی نے بڑی عجیب بات کہی، اسی کو کہتا ہے کہ یہ عذر امتحان ہے، جذبہ دل کیسا نکل آیا، یہ عذر امتحان ہے، جذبہ دل کیسا نکل آیا، میں الزام ان کو دیتا تھا، قصور اپنا نکل آیا۔ گریبان میں جا کر دیکھو، ٹٹول کر کے دیکھو، اپنی نیتوں کو ہاتھ مار کے دیکھو، اپنے عقیدے کو ٹٹول کے دیکھو، اپنے ایمان کو تلاش کر کے دیکھو، اپنی نظروں سے پوچھو، اپنی زبان سے پوچھو، اپنے پیٹ سے پوچھو، تیرے اندر کیسی روزی جا رہی ہے؟ بے شک بے شک، کیوں کر ہم کامیابی سے ہمکنار ہوں؟ یہ خلقت پھر ہمارے لیے غیر کیوں نہ بنے؟ یہ سارا جہان ہمارا دشمن کیوں نہ بنے؟ صحابہ تو ایسے بے دھڑک تھے، کسی شہنشاہ کی پرواہ نہیں کیا کرتے تھے، کسی شہنشاہ کی اللہ والے نہیں کرتے تھے۔ تم تو بڑے پیروں کو ماننے والوں، پر جو میں بات بتاؤں گا پیر کی وہ نہیں مانو گے۔ مجدد الفسانی سرہندی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، نقشبندی خاندان کے سربراہ ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں، پکڑ کر کے لے گئے حکومت والے، بادشاہ کو سجدہ کرانا ہے، بادشاہ کو سجدہ کرانا ہے۔ وہ کائے کا سجدہ کرتے تھے؟ وہ کسی سے ڈرتے ہی نہیں تھے، اللہ والا کسی سے ڈرا ہی نہیں کرتا۔ تو یوں سنا کہ انتظام کیا گیا کہ دربار کے قریب جا کر ایک دیوار بناؤ، اس میں ایک چھوٹی سا روشن دان دریچہ موری لگاؤ، جس میں سے جھک کر بندہ اندر داخل ہو، تاکہ ایک دفعہ جھک جائے صحیح، یہ پیر، یہ درویش، یہ قلندر، یہ ولی، یہ مولوی جو اکڑا ہوا نہیں، اسے جھکا لو جس طرح سے بھی ہو سکے۔ اب تمہاری نظروں میں تو ہماری کوئی قیمت نہیں، تم جو یہاں جمعہ پڑھنے آتے ہو، تمہارے خیال میں ہماری کوئی قیمت نہیں، وضو کیا، سنتیں پڑھی، جمعہ پڑھایا، بس ہمیں نہ کوئی جانتا ہے نہ کوئی پہچانتا ہے۔ تم کیا جانو کہ صوبائی ہوم ڈپارٹمنٹ میں ہمارے تذکرے، مرکز گورنمنٹ میں ہمارے تذکرے، کون سیدھا چل رہا ہے، کون الٹا چل رہا ہے، کون ہمارے لیے خطرناک ہے، اور تمہیں کیا پتا؟ ہمیں تو لوگ ڈبل سٹار لکھتے ہیں۔ مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ کے لیے کھڑکی بنائی گئی، جھک کر داخل ہوگا، اسی بہانے سے جھک جائے گا۔ مگر اللہ والوں کو عقل اللہ ہی عطا کرتا ہے۔ جب وہاں گئے نا، انہوں نے کہا جی اس میں سے داخل ہو کے اندر چلنا ہے۔ مجدد صاحب نے پہلے دونوں پیر داخل کیے، بجائے یوں جھک کر داخل ہونے کے یوں لمبے ہو کے داخل ہوئے، پیر اندر پہلے داخل کر لیے، یعنی اور بے ادبی کی کہ پیر پہلے لیتے ہوئے، میرے پاؤں ہے تیرا سر ہے، لاؤ ملاقات کر۔ اللہ والا جھکا ہی نہیں۔ پر اس اللہ والے کو یہ پتہ نہیں تھا کہ میں تو زندہ کے سامنے نہیں جھکتا، یہ مرووں کے سامنے جھکتے پھریں گے لوگ۔ انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ قبروں کی مٹی چاٹتے پھریں گے، یہ رات دن شرک کی لعنت میں گرفتار ہو کر کے مریں گے۔ لگے ہوئے ہیں میلے، بھر بھر کے خلقت جا رہی ہے، پھوڑے پھنسی کا علاج ہوگا، بیماریوں کا علاج ہوگا، پانی چشمے کا پی آؤ، پانی چشمے کا پی آؤ۔ مخدوم رشید کے علاقے کے سارے سال اس کھڈے میں لوگ ہگتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ اس مہینے میں جا کر وہ گو کا ملا ہوا تبرک پی کے آتے ہیں۔ بڑا بہترین تبرک ہے وہ۔ استغفر اللہ۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے کشتی پخانہ کر کر کے بھر دی تھی نا، حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے حضور میں رو پڑے، فرمایا دیکھ میرے رب، تو نے حکم دیا، کہاں سے لکڑیاں لایا، چختے چیرے، تختوں کو جوڑا، اتنی محنت کی، میں نے کشتی بنائی اور ان ظالموں نے ہگ ہگ کے بھر دی۔ فرمایا میرے نو گھبرانا، اگر انہی سے نہ چٹوا دوں تو میری خدائی کیا ہوئی؟ گھبرانا، 950 سال مار کھانے والے پیغمبر، میں تیرا ساتھی ہوں، تو کیوں گھبرایا؟ وہ کانوں تک لبا لب پخانا کر 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 کے بھر دی۔ قوم میں بیماری پھیل گئی۔ جو عورت چلے کہاں چلی کہ نوح علیہ السلام نے کشتی میں پخانا کرنے چلی ہوں۔ جو بڈھا پرانا پیپا جائے، بڑے میاں کہاں جا رہے ہو؟ کشتی میں پخانا کرنے چلا ہوں۔ اللہ میاں نے خارش کی بیماری بھیج دی۔ وہ چھوٹے بڑے، امیر غریب، جوان بوڑھے، مرد عورت پھرے آگا پیچھا کھجاتے ہوئے، کسر 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 کسر، تنگ ہو گئے سارے۔
وہ ایک بڈھا بڑا خارش کا مارا ہوا تنگ بیمار بھی بعد نہ آیا. وہ کشتی کے کنارے پہ بیٹھ کے پخانہ کرنے لگا نا, پیر پھسل گیا دھڑم اندر تبرک کے, اور وہ ساری جان لتھڑ گئی, سارا سن گیا. باہر آ کے پانی پونی سے صاف کیا, وہ جہاں جہاں گندگی لگی تھی نا وہ خارش ہی ختم ہو گئی. چڑھ گیا درخت پہ, کہنے لگا آؤ خارش کی دوا مل گئی, بیماری کا علاج مل گیا, آؤ آؤ مفت. آ گئی دنیا بیماری میں, اور کیا چاہیے؟ بھاگی بھاگی خلق. انہوں نے کہا کہاں ہے؟ انہوں نے کہا بظاہر دیکھنے میں یہ گند ہے, یہ کھاج کی دوا ہے, مل لو اٹھا کے. لب بھر بھر کے لوٹکیاں بھر بھر کے لے گئے لوگ, اور جب پخانہ ختم ہو گیا تو کشتی دو کر کے پی لی لوگوں نے. یہ جو اب گند کا پانی پیتے پھرتے ہیں نا, شاید اسی نسل سے ہیں یہ. کیا اعتقاد ہے؟ نماز کے نیڑے نہیں, قرآن کے نیڑے نہیں, دین و ایمان کے نیڑے نہیں ہے. گرمی, پریشانی, بچوں کو اٹھائے ہوئے تکلیف, بس میں جگہ نہیں, گاڑی میں جگہ نہیں, ٹرک میں جگہ نہیں, بھاگ رہی ہیں, دوڑ رہی ہیں, کل پہ ویندی ہے, اکی پیر حقانی در ویندی پہ. ایمان تو دیکھ اس کا. انہی لوگوں کے لیے تم مرنے کے بعد قرآن پڑھا کرتے ہو, انہی لوگوں کے لیے تم جنت مانگتے ہو, پھسکڑا مار کے بیٹھ جاتے ہو, کرے سوکھی کھیتی کو پل میں ہری, میری بار ہو جائے رحمت تیری. اور تو سیانا چلاکی مارتا ہے, حرام کھا کھا کے شرک کر کر کے مر گیا, اللہ کو دھوکہ دیتا. اللہ میاں کملا, تو سیانا ہے. بتانا یہ چاہتا تھا کہ عقائد کو درست کرو, اپنے یقین کو بناؤ. یہ کوئی بات نہیں, کس نے تمہیں بتلایا ہے یہ طریقہ کار؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر غلامی آپ کو ملی ہے, خدا کی بندگی اگر آپ کو ملی ہے, اللہ اور اس کے رسول کی غلامی کر, ان کی اطاعت کر, فرما برداری کر, اس سے ادھر ادھر مت جا ورنہ خطا کھائے گا. وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّاتِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من صلى علي واحدة صلى الله عليه 10 مرات. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری تھی. آپ نے تشریف لا کر
دنیا بنی نو انسان کو امن کا پیغام دیا، راست بازی کا سبق پڑھایا، حق و صداقت کا درس دیا، اور انہیں یہ بتلایا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبی بن کر آیا ہوں تمہاری رہنمائی کے لیے۔ جن لوگوں کے مقدر اچھے تھے، جن کے نصیب اچھے تھے، انہوں نے موافقت کی، دامن پکڑا، غلامی کی، جانثاری کی، اور دامن پکڑا تو ایسا پکڑا کہ جان کے ٹکڑے تو ہو گئے مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہ چھوڑا۔ مصائب ٹوٹے، طوفان کے پہاڑ بن کر ان کے سامنے آئے، تلخ سے تلخ وادیوں سے ان حضرات کو گزرنا پڑا، مگر کوئی تاریخ میں ثابت نہیں کر سکتا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی دیوانے نے دین کو چھوڑا۔ امیر تھا یا غریب تھا، مرد تھا یا عورت تھی، کوئی بھی تھا، اور کیوں نہ ہو، جب ان کے سامنے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دکھ اٹھایا کرتے تھے، صحابہ کرام کی جان نکل جاتی تھی۔ مکہ مکرمہ ہے، اللہ پاک ہر مسلمان کو زیارت نصیب فرمائے، آمین کہہ دو۔ مسلمانوں کی تعداد بڑی کم ہے، بہت تھوڑی سی تعداد ہے، کفر زوروں پہ ہے، جہالت نے انگڑائیاں لے رکھی ہیں، اور وہ دار الندوہ میں بیٹھ کر مشورے کرتے ہیں کہ اس نبوت کے مشن کو ختم کیا جائے۔ قرآن کریم نے ان لوگوں کے مشوروں کو بھی نقل کر دیا، فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دو، ان کی تحریک ختم ہو جائے گی، ان کا مشن ختم ہو جائے گا۔ او یخرجوک، یا انہیں جلا وطن کر دو، دیش نکالا دے دو۔ او یقتلوک، سرے سے قتل کر ڈالو، نبوت کو دنیا میں سے بے نام و نشان بنا دو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تم نے بھی تدبیر بنائی، تم نے بھی تجویز کی، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، تم نے بھی تجویز بنائی، تم نے بھی پروگرام بنایا، تم نے مشورے کیے میرے نبی کو ختم کرنے کے، تم ختم کرنے کے پروگرام بناؤ، میں حفاظت کا پروگرام بنائے بیٹھا ہوں۔ واللہ خیر الماکرین، پھر دیکھیں گے کس کی تجویز کارگر ہے، کون آگے نکلتا ہے۔ یہ مارنے کے در پہ ہیں، یہ ختم کرنے کے در پہ ہیں، یہ مٹانا چاہتے ہیں، اور اللہ کریم کے سامنے ادھر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات سجدے فرماتے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں سوئی ہوئی تھی، اچانک میری آنکھ کھلی، آپ کا سر سجدے میں ہے، اتنے رو رو کر دعائیں کرتے ہیں، اس قدر آہذاری کی، اس قدر عاجزی فرمائی، آپ کا سانس گھٹنے لگا۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں کلیجے کو پکڑ کر بیٹھ گئی، کہیں آج میں بیوہ تو نہیں ہو جاؤں گی۔ دعائیں مانگتے ہیں میرے پروردگار،
میری امت کو معاف کر دے، میری امت کو بخش دے۔ آواز آتی ہے او میرے کالی کملی والے، او محبوب رویا نہ کر، اتنا پریشان نہ ہوا کر۔ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ میرے محبوب جب تک آپ ان لوگوں میں موجود ہیں، میں وعدہ کرتا ہوں ان کو کوئی عذاب نہ دوں گا، ان کو ذلیل نہ کروں گا، ان کو برباد نہ کروں گا۔ اور میرے پروردگار موت تو برحق ہے، موت تو سب کی آئے گی، میں تو یہ وعدہ چاہتا ہوں میرے بعد کی آنے والی، میں جب پردہ کر جاؤں، جب میں رخصت ہو جاؤں، میرے بعد میں جو امت بچے اس کو بھی عذاب نہ دے۔ آواز آئی محبوب تیرے آنسو مجھ سے دیکھے نہیں جاتے۔ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ جو استغفار کرنے والے لوگ ہوں گے، جو مجھے منانے والے لوگ ہوں گے، جو معافی طلب کرنے والے لوگ ہوں گے، میرے محبوب میرا تو سے وعدہ ہے، مجھے اپنی کبریائی کی قسم، میں انہیں بھی برباد نہیں کروں گا۔ امت کے لیے رات دن دعائیں مانگی، رو رو کر دعائیں مانگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، جب عذاب کی آیت آتی اتنا سانس پھول جاتا، اس قدر گھبراہٹ آ جاتی، مجھے یوں آواز آتی جیسے ہنڈیاں کھول رہی ہو۔ نبی ساری ساری رات روئے، نبی کے قدموں پہ ورم آ گئے، ساری رات قرآن کی تلاوت کی۔ امت کی رات فلم میں گزرتی ہے، امت کی رات ٹیلی ویژن پہ گزرتی ہے، امت کی رات بدماشی میں کٹ رہی ہے، امت کی رات بدکاری میں کٹ رہی ہے، سفید داڑھی ہو گئی، قبر کی تیاری ہے، آج تک یہ نہ سوچا ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق۔ جلا دینے والا عذاب تباہ کر دے گا۔ کون اس سیرت کو پڑھے؟ قرآن جو سیرت بیان کرتا ہے، کوئی کیا سیرت بیان کرے گا؟ صحابہ اکرام نے جن کی آنکھوں نے حضور کا حال دیکھا، تم نے کبھی اپنے نبی کا لباس نہ پوچھا، بٹن کی جگہ میرے آقا کے کرتے مبارک میں کانٹے چبھے ہوئے ہیں۔ آرام فرماتے ہیں گلے میں کرتا نہیں ہے۔ صحابی نے سوچا مجھ سے زیادہ کسی کو بھوک نہ ہوگی، پیغمبر کے سامنے جا کر کرتا اٹھا دیا، یا رسول اللہ ذرا دیکھو میرا کیا حال ہے، سیدھا نہیں ہو سکتا ہوں، پیٹ پہ پتھر باندھ رکھا ہے۔ رحمت والے ہاتھوں سے کرتا اٹھایا اور صحابہ کی آنکھوں نے دیکھا ایک کے بجائے 2 پتھر بندھے ہوئے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان ہے، اللہ اللہ، ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ میں تشریف لائے۔ ہر کوئی چاہتا ہے میرے دروازے پہ قیام ہو، مجھے یہ سعادت ملے، امام الانبیاء میرے مہمان بنے۔ مدینے میں پہنچے، سب نے تمناؤں کا اظہار کیا، اپنی خواہشات کا اظہار کیا۔ صحابہ رو رہے ہیں، اے کاش یہ دولت مجھے مل جائے۔ فرمایا چھوڑ دو، میری اونٹنی جہاں بیٹھ جائے گی میں وہیں ٹھہروں گا، میں وہیں کا مہمان بنوں گا۔ جن گھروں میں بسترے تھے، جن گھروں میں کھانے تھے، جن گھروں میں اہتمام تھا، انتظام تھا، اونٹنی چلتی گئی چلتی گئی چلتی گئی، ابو ایوب انصاری کے دروازے پہ جا کے بیٹھ گئی۔ ابو ایوب انصاری کے گھر میں 3 دن کا پہلے سے فاقہ ہے۔
اور مسلمان تو آج مہمان بھی بڑے آدمی کا بن کے راضی ہے، بیٹی دینے کے لیے بڑے آدمی ڈھونڈتا پھرتا ہے، لڑکے کے لیے دلہن تلاش کرنے کے لیے بڑے آدمی ڈھونڈتا پھرتا ہے، رشتے ناتوں کے لیے بڑے بڑے تلاش کرتا ہے، ہر مقام پہ تیری پڑوں پہ نظر ہے، تو غریب پہ نظر ڈالنا چھوڑ گیا۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مدینے میں قیام ہے، اللہ کے حکم سے قیام ہے۔ اللہ میاں نے ٹھہرایا، ابو ایوب انصاری کے مہمان بنایا، جس گھر میں 3 دن کا پہلے سے فاقہ موجود ہے۔ عرض کرنے لگا میرے آقا آپ اوپر قیام فرمائیں گے یا نیچے قیام فرمائیں گے؟ فرمایا ہمیں آنے جانے میں تکلیف ہوگی، ہم اوپر نہیں جاتے، ہم نیچے رہیں گے، بال بچوں کو اوپر لے جاؤ۔ نبی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے بال بچوں سے اعتراض فرماتے ہیں اوپر چلے جاؤ، ہم نیچے ٹھہریں گے تاکہ پردہ کرانے میں بار بار ہمیں تکلیف نہ اٹھانی پڑے۔ اور نبی اپنے امتی کی بیوی کی عزت کو، آبرو کو کتنا عزیز رکھتا ہے، اور آج مسلمان جو ہے وہ سڑکوں پہ گھسیٹے پھرتا ہے۔ کافی دنوں کی بات ہے، ایک آدمی مجھے ملا، میں نے اخبار، میں روز تو پڑھتا نہیں، اخبار کیا کریں گے، اور میں تمہیں کہتا ہوں یہ تمہارا اخبار پڑھ کر سکھ مسلمان بنے گا؟ یہ تمہارا اخبار پڑھ کر چوڑا چمار ہندوستان کا بنیا اور ہندو وہ اسلام لائے گا؟ میں ابھی 80 میں جب ہندوستان گیا، پٹیالے شہر میں ظہر کی نماز جب میں پڑھ کے نکلنے لگا، ایک عورت نے میرا یہاں سے ہاتھ پکڑا اور کہنے لگی مولوی تو پاکستان سے آیا؟ میں نے کہا ہاں بہن پاکستان سے آیا ہوں۔ رو پڑی اور کہنے لگی وہ محمد ابن قاسم کب آئے گا؟ تم سارے مر گئے، سید کی بیٹی ہو، سکھ کے گھر میں 34 برس ہو گئے خنزیر کھاتے ہوئے، اور کب چھڑاؤ گے؟ کرنال شہر میں اڈے پہ کھڑے ہوئے ایک عورت نے پوچھ لیا تم پاکستان سے آئے ہو؟ میں نے کہا، رو پڑی، کہنے لگی وہ تمہارا اسلام قرآن کہاں گیا؟ ارے آج تم اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتے، مسلمانوں کی بیٹیوں کی تو تم کب خبر لوگے؟ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم نیچے قیام کریں گے، تم اوپر چلے جاؤ۔ ابو ایوب انصاری اوپر تشریف لے گئے، دل میں خیال آیا نبی کا حکم ملا، میں اوپر آ گیا، ادب کے خلاف ہے میں اوپر بیٹھوں، میرے آقا نیچے ہے۔ تو نے تو نبی کا ادب کرنا بھی نہیں سیکھا، تو نبی کے ادب کی طرف بھی نہیں جاتا۔ ابو ایوب انصاری سے جا کے پوچھ لے، کوٹھے پہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، کھڑا ہوا سوچ رہا ہے شش و پنج میں ہے، نیچے جاتا ہوں نبی کے حکم کے خلاف ہو جائے گا، اوپر بیٹھتا ہوں بے ادبی ہو جائے گی۔ علماء نے لکھا ہے ابو ایوب انصاری نے مدینے میں ساری رات منڈیرے پہ لٹک کے گزار دی۔ تمام رات ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ منڈیرے پہ لٹک کے رات پوری کر دیتا ہے۔ نیچے جاتا ہوں نبی کے حکم کے خلاف ہوگا، اوپر بیٹھتا ہوں بے ادبی ہوگی، ارے نہ بیٹھا نہ نیچے گیا، ساری رات لٹک کے گزار دی۔ آج ہم سوچنے پر مجبور ہیں کہ آخر ہم بے ادبوں کے ساتھ ہوگا کیا، بنے گا کیا؟ جن لوگوں نے ادب کیا ان کے مقدر جاگ اٹھے، ان لوگوں کو خداوند کریم نے دنیائی میں بخت لگائے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اطلاع دی گئی، خبر ملی کہ عیسائی سردار، عیسائی بادشاہ
1.5 लाख के करीब फौज लेकर मुसलमानों पे हमला करने के लिए आया है। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को 50-60 आदमी दिए, जाओ बादशाह की फौज का अंदाजा लगा के आओ, तखमीना लगा के आओ, असलहा देख के आओ, उनकी तादाद का अंदाजा लगाओ वो कितने हैं। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला चंद सहाबा किराम को साथ लेकर के पहुंचे। ईसाई बादशाह को पता चला, उसने हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया और कहने लगा कि देखो जंग अच्छी चीज नहीं है, हमसे सुलह कर लो, हमसे सुलह कर लो। हजरत खालिद फरमाने लगे सुलह में देर क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कलमा पढ़, मुसलमान बन जा, मेरा भाई बन जा, जन्नत का हकदार बन जा, मेरे नबी का गुलाम बन जा, अल्लाह की तौहीद का मानने वाला बन जा, अभी तमाम बातों में सुलह हो जाएगी। वो कहने लगा बड़ा जल्दी कलमा पड़ा है, जैसे मैं अकेला बैठा हूं, तूने मेरी फौज देखी है? 1.5-2 लाख फौज लेके आया हूं, खा जाएगी मेरी फौज तुम्हें। कलमे पढ़ा रहा है। हजरत खालिद को कहने लगा तुझे पता नहीं तू किसके सामने खड़ा है? फरमाया हाँ, एक ईसाई काफिर के सामने खड़ा हूं। वो कहने लगा है कोई जल्लाद? फौरन तलवार लेकर हाजिर हो गए, कहा इस गुस्ताख की गर्दन काट मारो। हजरत खालिद के साथ 2 आदमी और थे, उन्होंने ये नहीं कहा है जी अजी हम तो यूं ही बात कर रहे थे जी, अजी आप बरहम हो गए, अजी हुजूर आप नाराज हो गए। हजरत खालिद ने फिर ये नहीं फरमाया कि बाहर वालों को इत्तला कर दो, वो 50-60 आदमी तो हमारे साथ मिल जाए। 2 साथियों को फरमाया अब एक दूसरे की तरफ मत देखना, तलवार निकाल लो, इंशाअल्लाह हौज़े कौसर पे मुलाकात होगी। तीन आदमी 1.5-2 लाख के मुकाबले में टकरा गए। ये ना सोचा कि होगा क्या। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और 2 साथी और तमाम काफिरों की फौज में घिर गए। जंग शुरू हो गई। अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खाम में मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। फरमाया अबू उबैदा तू सोया हुआ है, मेरा खालिद घेरे में आ गया। घबरा के उठे, शोर मचाया, लोगों जल्दी करो पहुंचो, खालिद घेरे में है। हजरत खालिद की बीवी उम्मे तमीम सुनती है, कहने लगी नहीं मुझे यकीन नहीं आता, मेरा खालिद घेरे में आने वाला नहीं, आ ही नहीं सकता। घर में खड़ी होकर चारों तरफ नजर मारती है, देखती क्या है, वो टोपी जिसमें इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुंह मुबारक रखे हुए थे, वो भूल आए। उम्मे तमीम कहती है खालिद तू जरूर घेरे में आ गया, तेरी टोपी यहां रह गई। उम्मे तमीम ने टोपी लेकर के शोर नहीं मचाया, कपड़े नहीं फाड़े, चेहरा नहीं नोचा, अबू उबैदा के पास नहीं आई, बगल में टोपी दबाई, बुर्का ओढ़ा, घोड़े पर सवार हुई, तलवार लेकर घोड़े को सरपट छोड़ दिया। सहाबा देख रहे थे, अरे ये कौन है, ये कोई जासूस मालूम होता है, इसे पकड़ो पकड़ो पकड़ो। सहाबा ने घोड़े दौड़ाए, घेरे में ले लिया, पूछा बुर्का पोश तू कौन है? कहने लगी ना छेड़ो, खालिद की बीवी उम्मे तमीम हूं। तू कहां चली है? कहने लगी मेरा खालिद घेरे में आ गया, टोपी घर पे भूल गया, वो पहुंचाने चली हूं, हमें दे दे हम पहुंचा देंगे, तू औरत साथ है। कहने लगी खालिद की जो कदर मैं जानूं तुम नहीं जानते, जान दे दूंगी मगर टोपी किसी को ना दूंगी।
निकल पड़ी। आके देखा तलवारें चल रही हैं, गाजर मूली की तरह आदमी कट रहे हैं। हजरत खालिद बिन वलीद बीच में है। उम्मे तमीम ने तलवार निकाल कर चलानी शुरू कर दी, गाजर की तरह लोगों को काट मारा। खुद हजरत खालिद कहते हैं, ओ मेरे साथियों, इस नौजवान को पहचानो, इस बुर्का पोश को पहचानो, इस निकाब पोश को पहचानो, ये कौन है? जब सामने गई, निकाब उठा के कहने लगी, खालिद तेरी बीवी उम्मे तमीम हूं, ये टोपी भूल आए हो, पहुंचाने आई हूं। और कराची के मुसलमानों, तुमने कभी सोचा नहीं, खालिद के सर पे नबी की टोपी नहीं, जिसमें नबी के बाल रखे हुए थे, वो घेरे में आ गए। आज तेरे पास कुरान नहीं, तू घेरे में है। वो टोपी घर पे भूल आया था, तू कुरान को मस्जिद में कैद करके आया। आज तू कुफर के लरगे में फंसा हुआ है, तू घेरे में है, तुझे कोई नहीं निकाल सकता अल्लाह के कुरान के सिवा। तुम कितनी अस्करी ताकत बढ़ाओ, तुम तादाद बढ़ा लो, तुम छोटे बड़े जोर लगाओ, कितनी तुम कोशिश करो, खुदा की कसम, जब तक तुम अल्लाह का कुरान लेकर के नहीं बैठते, उस वक्त तक तुम्हारा घेरा नहीं टूट सकता। तुमने अल्लाह के कुरान को मस्जिद में कैद कर दिया। न इसको आवाने सदर में जगह दी, न मार्केट में जगह दी, न मोहल्ले में जगह दी, न बरादरी में जगह दी, न खानदान में कोई जगह दी। तमाम को इकट्ठा कर लोगे, अल्लाह के कुरान को पूछने वाला कोई नहीं। कौन पूछे? हजरत खालिद तो सिर्फ टोपी भूल कर आए थे, हमने कुरान ही भुला दिया, नबी की सीरत का आईना भुला दिया। खुदा की कसम, नबी ने अमानत तुम्हारे सुपुर्द की है। मैदान हशर बरपा होगा और अल्लाह का पैगंबर खड़ा होकर तुमसे मुतालबा करेगा, लाओ मेरी अमानत कहां है। कुछ लोग कहेंगे